نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. بعض اوقات آپس کی گفتگو میں ایک غیر محسوس انداز سے انسان کا نفس بہت ساری چیزوں پر اکساتا ہے. کوئی بات آپ کی پسند کی ہو گئی تو آپ نے فوراً واہ واہ کر دی، تھمز اپ شو کر دیا. کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس سے یہ پتہ چلا کہ آپ اس سے خوش ہوئے، اور کوئی بات جو ناپسند ہوئی اس پر آپ نے بو کر دیا. کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے دوسرے کو ذلت کا احساس ہو یا یہ احساس ہو کہ اس نے کوئی غلط بات کی. اصل میں یہ سب کام بھی نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں. نفس ہمیں اس پر اکساتا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے فلاں کی بات کو جو ہماری ٹیم کا ہے ضرور اوکے کر دیں، اور فلاں کی بات کو جو مناسب نہیں ہے ضرور رد کریں. ایک تو یہ فطری عمل ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں آہستہ آہستہ سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سے بھی بالا تر ہونے کی کوشش کریں. کیونکہ مقصود تو نہ لوگوں کی سپورٹ ہے، نہ لوگوں سے کچھ حاصل کرنا ہونا چاہیے. مطلب ساری دنیا کے لوگ کہیں کہ جناب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور واہ واہ کر دیں، اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ ہو تو اس واہ واہ کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح پوری دنیا کہے کہ آپ غلط ہیں اور آپ کی بات درست نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ بات درست ہے، تو حقیقت تو یہی ہے کہ وہ بات درست ہے اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو وہی کام آنے والی. اسی لیے لوگوں کے بارے میں یہ رویہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں، ان کی رائے کیا بن رہی ہے، کون زیادہ اچھا چل رہا ہے. نہیں، اس سے کیا لینا دینا. یعنی لوگوں کی سرٹیفیکیشن اور ٹیسٹیمنی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ان کی تعریف کوئی معنی رکھتی ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی تنقید. بس اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہاں، جب کوئی تنقید کرے تو اس کو ضرور غور سے دیکھنا سننا چاہیے. تعریف کو بالکل پھینک دینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نے تعریف کی ہے یہ میری تعریف نہیں ہوئی، بلکہ یہ اصل میں اس بات کی تعریف ہوئی جو اللہ نے مجھ سے کہلوائی. تو حقیقتاً یہ اللہ کی تعریف ہے. میری آپ کی تعریف ہے کیا؟ ہم تو اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہماری اوقات کیا، سب اللہ کا دیا ہوا. تو آدمی یہ سمجھے کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے میری کوتاہیوں پر، اور اس بات میں مجھے توفیق دے کے یہ بات کہلوا دی، اسی لیے کچھ لوگوں نے اس کی ستائش کر دی. تو اس سے حقیقت نہیں بدلی. میں اتنا ہی گندا اور خراب ہوں جتنا پہلے تھا. اس تعریف کے نتیجے میں بس اتنا ہوا کہ کچھ لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات میری خرابیوں کو چھپا کر ظاہر کر دی کہ یہ ایک بات اچھی ہو گئی ہے. بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یہ سب بھی انہی کا کرم ہے، انہی کا طریقہ، انہی کی ساری اس میں حمد و ثنا ہے. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ اسی طرح کوئی اگر تنقید کرتا ہے تب ضرور اس پر توجہ دینی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اس کی تنقید اگرچہ بے جا لگ رہی ہو تب بھی کہ شاید اس میں کوئی ایسا نقطہ ہو جس سے سیکھ کر ہم اپنی اصلاح کر لیں. تو جب ہم کبھی کسی کی بات پر واہ واہ کریں یا کوئی ایسا جملہ کہیں یا تنقید کریں، اس میں بس اعتدال کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. تو یہ تو ان لوگوں کے جو ایسا کرتے ہیں ذرا خیال رکھنا چاہیے. ہم سب کو ہی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی بات پر تنقید کرتے ہوئے، یعنی میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور سب سے ہی ڈسکشن کی حد تک یہ بات ہے کہ کسی کی بھی بات کو اس بنیاد پر رد و قبول نہ کیا جائے کہ میرا دل اس سے ملتا ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ اس میں کچھ نظر آ رہا ہے، پھر اس پہ سوال کریں. اور کسی کا تمسخر نہ ہو، کسی کا استہزاء نہ ہو. یہ تکلیف دہ باتیں ہیں، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. محبتیں اس گروپ میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں وسعتیں جو پیدا کرنے کی کوشش سب طرف سے ہو رہی ہے، اس میں خرابیاں آ جاتی ہیں. تو ایسا نہ کیا جائے کہ ایسا محسوس ہو کہ گویا، یعنی یہ تو پتہ ہے کہ بعض لوگوں کے خیال زیادہ آرتھوڈاکس ہیں، بعض کے ذرا زیادہ پروگریسو ہیں، اور دونوں اپنے اپنے طور پر حکمت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور بہت محبت سے دین کی ترویج چاہتے ہیں. تو انداز مختلف ہے، نیتیں الحمدللہ دونوں طرف بہت پاک صاف ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی رکھے. تو ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر لگے رہنا چاہیے. اب جنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے انہیں بھی ایک بات کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی تنقید سے یا کسی کی تکلیف دہ جملے یا بات سے بہت زیادہ جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک طبعی طور پر دکھ افسوس ہونا اپنی جگہ، لیکن اس کو جس لمحوں کے اندر بھلا دینا چاہیے. اس سے بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم ابھی تک خود پسندی سے نہیں نکل پا رہے.
لوگوں کی تنقید کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی بات درست ہو اور اللہ نے آپ کو اپنا پیارا سمجھا ہو اور بنا لیا ہو. اللہ کرے ہم سب ایسے ہی ہوں کہ اللہ کی گڈ بک میں رہے. تو لوگوں کی تنقید سے دل جو دکھتا ہے اس میں ایک یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھو غیر اختیاری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے مل گئی, ان پر بڑی تنقیدیں ہوئی ہیں. اچھا وہاں تو غلطی اور کوتاہی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا, تو جب وہاں یہ سب کچھ ہوا ہے تو میں اور آپ اس کے بہت مستحق ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو. اصل میں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے, ہم اپنے اپنے دائروں میں بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں جیسا کہ ہر انسان کی فطرت ہے, اور اس سرکل میں مثلا اپنے ہاسپٹل میں یا اپنی جاب پر جہاں ہم ہیں یا اپنے جونیئرز کے ساتھ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں واہ واہ ہوتی ہے. ظاہراً نہ بھی ہو اندازہ ہو جاتا ہے, لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے لوگوں کے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی چیزوں سے مطمئن ہیں, خوش ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں. آپ جب کسی مسئلے کا حل بتا دیں تو تھینک یو کر کے چلے جاتے ہیں. وہ چیز آپ کے لیے بہت ریوارڈنگ ہوتی ہے. دل مستقل جو ہے اپنے بارے میں ایسی باتیں سن کے مثبت اثرات لیتا ہے, خوش ہوتا ہے, یہ فطری بات ہے. لیکن اس کے نتیجے میں چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اپنے دائروں میں ہم 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے کام کرتے ہیں, وہاں واہ واہ ہو رہی ہے, بچے بھی تعریف کر رہے ہیں, مثلا جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں بھی, جہاں پڑھا سکھا رہے ہیں طلبہ بھی, تو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی پیدا ہونا بڑی فطری چیز ہے. تو اس طرح کی تنقید جب کوئی کر دیتا ہے وہ حقیقت میں آپ کا مخلص ہوتا ہے. گویا اللہ نے اس کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ اس دھوکے کو, اس غبار کو آپ کی آنکھوں سے ہٹا دے جس کی بنیاد پر آپ اپنے بارے میں خوش فہم ہو سکتے تھے. جو مجھے خیال ہونے لگا کہ فلاں نے تعریف کر دی, اس کا مطلب بڑی اچھی بات کی ہوگی, میں نے واہ ان کی طرف سے تھمز اپ آ گیا, واہ زبردست, ویل ڈن, فینٹاسٹک. تو اپنے بارے میں خوش فہمی ہوئی. اس خوش فہمی سے بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ بدترین خصائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائے ان 3 خصلتوں میں سے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. خود نہیں بچا پاتے تو یہ جو غیر مترقب قسم کی اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں جس کے ہم یعنی زیادہ امید نہیں لگاتے لیکن ہوتی ہیں, تو اس کا بڑا فائدہ ہے. اس سے ہمارا نفس ذرا قابو میں رہتا ہے. کبھی تو ایک کام گھر میں بیگم صاحبہ کر دیتی ہیں جو بہت اچھا ہوتا ہے, بڑا طریقہ رہتا ہے, اوقات میں آ جاتا ہے انسان فوراً, لیکن اس کو سوچتا اس طرح نہیں ہے. لیکن اس طرح کے کبھی چیٹ گروپ میں یا اپنے سوشل سرکل میں کہیں لوگ ہمیں جب جوتے مار دیتے ہیں, گھما کے کچھ لفظ بول دیتے ہیں, کوئی ایسی بات آپ سے غلطی ہو جاتی ہے اس پر وہ گرفت کر لیتے ہیں, یا کسی بات پہ غلط انداز میں آپ کو ٹوکتے ہیں, روکتے ہیں, تو اس سے آدمی کا سارا وہ نشہ جو ہے حرام ہو جاتا ہے کہ کیا سمجھتا رہا اپنے آپ کو کیا تھا, اور 2 لمحے میں کوڑی کا ہو گیا. تو وہ بڑے فائدے کی چیز ہے. وقتی طور پر دل دکھتا تو ہے لیکن وہ نفس کو اپنی جگہ لانے میں اور اس خود پسندی سے بچانے میں بہت معاون ہے. اس لیے اس پر شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ نے ابھی بھی یہ بندوبست فرمایا ہوا ہے. یعنی اللہ نے ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ کے ڈھیل نہیں دے دی ہے کہ قیامت میں بس مرتے وقت یا آخری وقتوں میں اچانک سے رسی کھینچیں گے. تو یہ اللہ کا کرم اور عنایت ہے. تو وقتی غم دکھ تکلیف اپنی جگہ. تو جو لوگ استہزاء کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں, برا بھلا بولتے ہیں, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ کر رہے ہوں تو وہ ان کا معاملہ, وہ خود جواب دہ ہوں گے اس کے. لیکن جن لوگوں کو کے ساتھ ایسا ہو جائے ان کو اس پر بڑا وقتی دکھ ہونے کے بعد ایک شکر بھی ادا کر لینا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ایک بندوبست فرمایا. گویا اللہ کا ہاتھ ہے ابھی مجھ پر, اللہ مجھ سے امیدیں رکھتے ہیں, مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ توقعات یہ رکھتے ہیں کہ میں اچھا بن کے دکھاؤں گا. گویا میں گڈ بک میں ہوں, اچھا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہوں, مزید اللہ کا خاص بندہ بن سکتا ہوں. اس کی مجھے کوشش کرتے رہنی چاہیے. تو یہ ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اکثر گمراہوں کو, خرابوں کو, شیطانوں کو نہیں پوچھتے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. ابو جہل کو, فرعون کو, وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ بھی کہتے رہے, بلکہ حد تو یہ کہ جیسے روایتوں میں آتا تفسیری کہ جب فرعون نے باقاعدہ تیر کہا کہ آسمان کی طرف پھینکا جائے اور اس کو فرشتے سے کہا کہ اس میں خون مچھلی کا لگا کے واپس بھیج دو, تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے آسمان والے کو قتل کر دیا. تو اللہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ تم جو سمجھتے ہو چلو کرو, ایسے ہی کرتے رہو تاکہ اسی گمراہی میں اتنا آگے چلے جاؤ کہ جب تمہاری رسی کھینچی جائے تو تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ڈھیل سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ ہم سب پر اپنا کرم فضل فرمائے.